Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ایمان والوں کو نبی سے زیادہ لگاؤ ہے اپنی جان کے مقابلے میں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار قرابت دار آپس میں ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں زیادہ اللہ کے کتاب کے حکم کے مطابق، چاہے وہ مومن ہو یا مہاجر، یعنی مومنین اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. گزشتہ آیات میں حقیقی بیٹے اور منہ بولے بیٹے کا فرق بتایا گیا تھا کہ حقیقی بیٹا وہ حقیقی بیٹا ہے، وہ وارث ہوگا اور وہ ساری چیزوں کا اپنے باپ کے بعد مالک ہوگا، لیکن منہ بولا بیٹا وہ کسی چیز میں شریک نہیں ہوگا. بالغ ہونے تک ٹھیک ہے وہ پرورش میں ہے، نگہبانی میں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا تو گھر کی عورتوں کے لیے اس سے پردہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ نامحرم ہے. تو کسی کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے دوسرے کی اولاد اپنا بیٹا نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو تم کہتے رہتے ہو. اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا. فرمایا کہ تم انہیں جو ہے ان کے باپ کے نام سے پکارو. بالفرض اگر تمہیں ان کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو پھر یہ کہو کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے رفیق ہیں، یعنی دوست کہہ دو یا پھر اپنا بھائی کہہ دو بس، اور وہ بھی بھائی دینی بھائی. جو چیز پہلے ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو گویا جان بوجھ کر وہ غلطی کر رہا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے پھر وہ معاف نہیں. یہ رشتہ باپ بیٹے کا گویا ذکر کیا گیا تھا. اب رشتوں میں سب سے بڑھ کر رشتہ کس سے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جس کا ذکر اب آ رہا ہے کہ نبی جو ہیں وہ مومنین کے یہاں یا مومنین کے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر ہے. نبی کی اہمیت، نبی کا مقام، نبی کی عزت، نبی کا احترام تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے. تو نبی کی ذات سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کی جا سکتی ہے، نبی سے زیادہ لگاؤ کسی اور کی ذات سے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت غالب نہ آ جائے، بڑھی ہوئی نہ ہو اس کے والد کی محبت سے، اس کے بیٹے کی محبت سے، اس کے گھر والوں کی محبت سے، اور دیگر تمام لوگوں کی محبتوں سے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی سے محبت سب سے پہلی بات ہے، یہ اولا ہے. نبی کا مقام سب سے بلند ہے. ماں باپ کا درجہ بھی اس زمرے میں نبی سے کمتر رکھا گیا ہے، کیونکہ جب ایمان کی بات آتی ہے
جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان جو ہے وہ ملتا کس سے ہے؟ وہ نبی کی ذات سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نبی کو سرفراز کیا، اپنا داعی اور اپنا قاصد بنایا اور پیغامبر بنا کر حکم دیا کہ میرے بندوں میں چلے جائیے اور ان میں یہ بات عام کر دیجیے۔ تو نبی کے ذات سے ماں باپ میں ایمان آتا ہے، نبی کی ذات سے بھائی بہنوں میں ایمان آتا ہے، نبی کی ذات سے رشتہ داروں میں ایمان آتا ہے، نبی کی ذات کی وجہ سے تمام بھائیوں میں اور برادری میں، تمام امت میں ایمان آتا ہے۔ تو نبی کا درجہ سب سے افضل ہے، اس لیے نبی سے محبت بھی سب سے بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ نبی سے محبت زیادہ نہ ہو، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز سے، اپنی جان مال سے ہم زیادہ محبت کریں، تو حقیقت میں وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوا۔ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے یا ایک صحابی تھے، بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کی، لیکن اتنی محبت نہیں تھی جتنا ان کو اپنی جان پیاری تھی یا اپنے ماں باپ پیارے ہو۔ ان کے دل میں ایک شک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی، آپ نے جو معاملہ تھا بالکل ان کو سمجھا دیا۔ ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ انہیں نبی کے ایمان، نبی سے محبت سے بڑھ کر پھر کوئی محبت نہیں ہے۔ ان کے دل میں فوراً یہ چیز پیدا ہوئی اور انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک صحابی تھے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا اور مبغوض میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا۔ میری نگاہ میں کوئی بھی اللہ کے نبی سے زیادہ برا اور اللہ کے نبی کے چہرے سے زیادہ برا کسی کا چہرہ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ ایمان سے سرفراز ہو گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ، آپ کی ذات سے زیادہ محبوب ذات، آپ سے زیادہ کوئی شخص میرے نزدیک اب بلند نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باقاعدہ آ کر کہا بھی کہ اللہ کے نبی اس طرح معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ نبی کی ذات سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مؤمنین کی ماں ہیں، وہ ایمانی درجے میں، یہ نہیں کہ رشتے کے درجے میں، ایمان کے درجے میں۔ لیکن بہرحال یہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ بھی وہاں پر عزیز ہو جائے گا، وہ رشتہ بھی وہاں پر دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا جب انتقال ہوا، ایک صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، فرمایا اللہ آپ کو آپ کے شوہر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ دیکھیے شریعت میں یہ بالکل عام بات ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ کسی کی طلاق ہو گئی ہو یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ دوسرے سے شادی کرے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ ادھر کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت بیوہ ہوتی، فوراً جیسی عدت اس کی تمام ہوتی، مکمل ہوتی، تو فوراً کسی نہ کسی صحابی کا رشتہ ان کے پاس پہنچ جاتا اور وہ اسے قبول کرتی اور نکاح کے ذریعے پھر اپنے دوسرے شوہر کی زندگی میں آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں سے بھی نکاح کیا، اپنے سے کم عمر کی عورتوں سے بھی نکاح کیا۔ تو اب جہاں تک نکاح کی بات ہے تو بہرحال ہم ایک دوسرے کو دلاسا دے سکتے ہیں، دوسرے کو دلاسا دے سکتے ہیں۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہوا تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیوی سے زیادہ کوئی عزیز، کوئی چاہنے والی، محبت کرنے والی بیوی اللہ آپ کو عطا فرمائے، اس کا نعم البدل اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کو دعا دے سکتے ہیں اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، یعنی آپ کے شوہر سے زیادہ با اخلاق، با کردار اللہ آپ کو عطا فرمائے۔
تو نبی کی بیویوں کو ماں کیوں کہہ دیا گیا؟ اس لیے کہ نبی سے افضل اب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو اگر امہات المؤمنین کو ہم یہ دعا دینے جائیں، تسلی دینے جائیں کہ اللہ آپ کو نعم البدن عطا فرمائے، تو نبی کی ذات تو سب سے افضل، انبیاء سے بھی زیادہ افضل، اور آپ کی ذات مکمل اور کامل ہے، شوہر کے اعتبار سے بھی، باپ کے اعتبار سے بھی، ہے نا، اور دیگر تمام رتبوں کے اعتبار سے آپ کا رتبہ سب سے بلند کہا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اب ہم امہات المومنین کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نعم البدن عطا فرمائے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رکھی بات ہے کہ نبی سے افضل امتی تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہ دعا ہی نہیں ہو سکتی اس کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماں ہیں، لہٰذا ماں اگر وہ تمہاری ہو گئی ہیں تو اب تمہاری نگاہ اپنے ماں کی طرف نکاح کے لیے اٹھنی نہیں چاہیے۔ جیسے تم اپنی سگی ماں سے رشتے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جو رتبہ ماں کا اللہ نے دیا ہے اس رتبے سے اپنی ماں کو تم گھٹا نہیں سکتے ہو، تو ایسے ہی سمجھ لو کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اسی طرح تمہاری ماں ہیں، ان کا رتبہ تم گھٹا نہیں سکتے۔ اس لیے کہا کہ وازواج امہاتہم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین یا ام المؤمنات، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ہم سب کی مائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، زوجہ، وہ فرماتی ہے کہ ہم آپ کی ماں نہیں ہیں، ہم آپ کی ماں نہیں ہیں، کیونکہ آپ سے نکاح کا کوئی میٹر ہی نہیں۔ یہاں تو ان لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی مردوں کو، اس لیے نبی کی بیویوں کو مومنین کی ماں کہا ہے تاکہ وہ نکاح کی طرف ان کی رغبت نہ ہو، اور بیویوں کے اندر بھی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ بھی کسی سے نکاح کے لیے سوچیں نہیں، اس لیے کہا گیا ہے ام المؤمنین۔ تو ہم لوگ جو مائیں ہیں تمام مومنین کی تو وہ مرد ہیں، اور بقیہ عورتیں وہ ہماری بہن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں بنسبت تمام مومنین کے، تمام مومنین کے، تمام مہاجرین سے۔ اللہ نے یہ رشتہ بھی بتا دیا کہ رشتے بھی ایک دوسرے سے افضل ہیں، ایسا نہیں کہ سارے رشتے کیا ہیں، برابر ہیں۔ سب سے بڑا رتبہ ماں کا، اس کے بعد باپ کا، پھر بیٹے کا، پھر بھائیوں کا، پھر اس کے بعد آپ پھیلتے چلے جائیے، پھوپھی ہے، چچی ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ اسی طرح پھیلتے چلے جائیے، تو ایک کے بعد دوسرا رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کس کا کیا مقام ہے، اسی اعتبار سے ان کو مقام اور درجہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ چچا اگر ہے تو چچا کو باپ سے زیادہ رتبہ اور مقام دے دیا جائے، نہیں، باپ کا جو رتبہ ہے وہ چچا کا رتبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، باپ کے بعد چچا کا رتبہ ہے، ان کو وہ مقام دیا جائے گا۔ تو جو جس رشتے میں جس کا حقدار ہے اس کو وہ حق دیا جائے گا، لیکن رشتے بہرحال ایک دوسرے سے کم و بیش ہیں، اوپر اور نیچے ہیں۔ کسی کا رشتہ رتبہ بلند ہے اور کسی کا رشتہ اور رتبہ اس سے کم ہے۔ یہ تو اللہ نے فرما دیا کتاب میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ اس کے بعد مہاجرین، تو مہاجرین کے بارے میں یہ خاص طور سے کہ جب انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، تو جو مومنین مدینہ منورہ میں موجود تھے، جن کو ہم انصار صحابہ کہتے ہیں، یعنی مددگار صحابہ، تو وہ مدینے والے تھے، کیونکہ جب مہاجرین مکے سے ہجرت کرتے، کوئی صحابی ہجرت کرتا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتا، ماں باپ کو چھوڑ کر آتا، بھائی بندو کو چھوڑ کر آتا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آتا، گھر بار کو چھوڑ کر آتا، ساری چیزیں وہ چھوڑ کر آتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان مہاجرین کا بھائی ان انصار صحابہ کو بنا دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کروائی۔ مواخات کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنانا۔ انہوں نے بھی اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی۔ ایک طرف سے رشتہ نبھانے کی پوری کوشش ہے، اور ایک طرف سے کہ ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے میری وجہ سے، یہ پورا لحاظ اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر انصار صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے کسی نہ کسی کو میرا بھائی بنا دیا، فلاں فلاں کا بھائی بن گیا، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی بن گیا، فلاں مہاجر فلاں انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا گیا، تو انصاری صحابہ نے کیا کیا کہ اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں، یہاں تک کہ ان کی اگر کئی بیویاں ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنے اس مہاجر بھائی کی پوری مدد کی اور کہا یہ میری 4 بیویاں ہیں، ان میں سے 2 جن کو تم پسند کرو میں طلاق دے دوں، عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لو۔ اتنا انہوں نے کیا، اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا۔ لیکن دوسری طرف مہاجر جو صحابی تھے انہوں نے کیا کہا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں تو بس بازار کا راستہ دکھا دیجئے، ہم انشاءاللہ وہاں سے سب کچھ کر لیں گے۔ تو انہوں نے ادھر توجہ نہیں دی کہ ہاں اچھا تم اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دو تو ہم اس سے نکاح کر لیں گے، تم یہ اپنی جائیداد میں سے ہمیں یہ دے دو ہم اس کے مالک بن بیٹھیں گے، نہیں یہ چیز اپنے پاس باقی رکھیے، آپ نے ہمارا اتنا تعاون کر دیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم مکمل طور پر آپ کے ملکیت میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے نبی نے بھائی بنایا، ہم آپ کے بھائی رہیں گے اور آخر تک یہ رشتہ ہم نبھائیں گے، یہ رشتہ ہم نبھائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی پراپرٹی اور جائیداد میں ویسے ہی مالک ہو جائیں جیسے کہ آپ کے باپ کے تمام اولاد اس میں مالک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ بھی نبھایا گیا، ادھر سے بھی رشتہ نبھایا گیا اور ادھر سے بھی پورا اس کا خیال رکھا گیا کہ ہمارے اس بھائی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس طرح کے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے عزیز کے ساتھ، اپنے رفیق اور دوست کے ساتھ اگر رشتہ نبھانا چاہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہاں تم یہ رشتہ نبھا سکتے ہو۔ یہ اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ سب کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی مکمل طور پر توفیق نصیب فرمائے اور رشتوں کو سمجھنے کی اور اسے نبھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔